لیڈ کھولو، لیڈ وہی والی کھولنا جو کھول رہی ہے. اس کو بلا لو. آواز بلند آ رہی چلو. ارے بھائی شور نہ کریے، مجلس اسٹارٹ ہو گئی، آ جائیے. چھوٹا کر پیچھے کر جو لیڈ تو لگاؤ جلدی. لیڈ ٹیپ مارو، ٹیپ مارو جلدی. لیتے رہے آپ، لیکن بس اپنی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم يدعى كل أناس بإمامهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صلوات پڑھیں عظمت محمد. ارباب عزا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، آپ حضرات مسلسل مصروف عزا ہیں. مجھے وقت کی تنگی اور آپ کی خستگی کا بھی خیال ہے. کوشش یہ رہے گی کہ مختصر سے وقت میں چند معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکوں. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ارشاد ہوتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں صرف اللہ کے رسول ہیں. محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں. ہم نے
ان سے پہلے بھی کچھ رسولوں کو بھیجا، افائمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیت کا جو تیور ہے، جو لہجہ ہے، جو انداز ہے، وہ ہے سوالیہ۔ افائماتا، اگر یہ رسول انتقال کر جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور اپنے سامعین سے، ان تمام عزاداروں سے ایک ذرا سی التماس، ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو فرش عزا تک آ جائیں۔ آیت کا انداز کہ اگر یہ رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں، وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ سابقہ حالت کیا؟ کفر کی حالت۔ اگر بہت عام اور سمجھانے والی زبان میں کہوں تو آیت کا انداز ہے استفہامیہ، یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ دیکھیے 28 صفر جو تقریباً گزر ہی چکی ہے، لیکن ذکر آل محمد کا معجزہ یہ ہے کہ یہ وقت کا محتاج نہیں۔ دن منسوب ہے رسول اسلام اور امام حسن علیہ السلام سے۔ میں آیت کے ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم عظمت ختمی مرتبت کا اندازہ کر سکتے ہیں تو اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، معصوم ہدایتوں کا سلسلہ رکھا، پوری کائنات انسان کے لیے خلق کی، لیکن قدرت نے کسی ایک منزل پر نہیں کہا کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا۔ اگر جملے کی گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ، پوری کائنات کی طرف مت جائیے، صرف اپنے وجود پر غور کیجئے۔ خدا نے کن کن نعمتوں سے نوازا؟ آنکھ کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم نعمت ہے آنکھ۔ اگر اندازہ کر سکتے ہوں اس آنکھ کی قدر و قیمت کو اس سے پوچھئے جس کی آنکھیں گئی نہیں، صرف کمزور ہو چکی ہیں، وہ بتائے گا یہ کتنی عظیم نعمت۔ سلامتی کتنی عظیم نعمت، اس سے پوچھئے جو مریض بھی ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، کتنی نعمتیں خدا نے دی۔ زیادہ دور مت جائیے، پھر تمہیدی گفتگو سے گریز کر رہا ہوں۔ یہ ایک انگوٹھا انسان کے جسم کا ایک ذرا سا عضو، یہ ایک ذرا سا حصہ، یہ اتنا اہم ہے جسے ہم اکثر اوقات چڑھانے کے لیے دوسروں کو دکھاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ یہ ایک ذرا سا حصہ انسان کے جسم کا اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر خدا یہی نعمت آپ سے لے لینا، اگر یہ انگوٹھا کٹ جائے تو انسان اپنے گریبان کا ایک بٹن بھی نہیں لگا سکتا۔ کتنی نعمتیں خدا نے دی، کتنی نعمتیں پوری کائنات انسانوں کے لیے خلق کر دی۔ اور یہ بات میری نہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں۔ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے اختیار میں چاند بھی دیا، سورج بھی دیا۔ آپ کہیں قبلہ اختیار میں کہاں ہے؟ اگر اختیار میں نہ ہوتا تو کبھی رسول اسلام چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتے۔ اگر سورج اختیار میں نہ ہوتا تو کبھی علی مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس نہ پلٹا لیتے۔ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے چاند اور سورج انسان کے قبضہ قدرت میں دیے، تمام کائنات انسان کے قبضہ قدرت میں دی، لیکن کسی ایک منزل پر دکھا دیجئے جہاں قدرت نے کہا ہو کہ ہم نے کائنات انسان کے لیے خلق کی، چرند انسان کے لیے خلق کیے، پرندے انسانوں کے لیے خلق کیے، یہ تمام کائنات کی رنگینیاں ہم نے انسان کے لیے خلق کی، لیکن کسی ایک منزل پر نہیں ملے گا کہ قدرت نے اپنی نعمتوں کا بخان کرتے ہوئے، اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے، اپنے انعام کو گنواتے ہوئے کسی ایک منزل پر کہا ہو کہ ہم نے انسان پر احسان کیا کہ اسے اتنی نعمتیں دیں۔ کسی ایک منزل پر نہیں کہا، لیکن اللہ جانے کہ بیست ختم المرتبت کتنی عظیم تھی۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا تو اب قرآن نے آواز دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً خدا نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو منتخب کیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں ذات ختم المرتبت کا؟ اسی عظیم ذات کے لیے اسی عظیم ذات کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وما محمد اللہ رسول، کہ محمد کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے رسول۔ اب ایک سوال میں کر تو سکتا ہوں نا کہ پروردگار یہ کیا ضرورت آن پڑی کہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ہمارا محمد صرف اور صرف رسول ہے؟
میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, رسول اور آل رسول, محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ کائنات میں جتنی مظلوم ہے نا, کوئی شخصیت اتنی مظلوم نہیں. جتنی مظلومیت کی انتہا اس خاندان پر ہوئی, اور یہ مظلومیت کب؟ جب احسان پر احسان ہے, کرم پر کرم ہے, سخاوت پر سخاوت ہے. صلے میں کیا ملا؟ صرف مظلومیت, ظلم. کیوں؟ اب بتاتا ہوں. رسول اسلام کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم رسول اسلام کا حقیقی تعارف پیش کرتے, وہ تعارف پیش کرتے کہ دنیا رسول اسلام کا نام سن کر ایک پرچم کے تلے آتی. یہی ہونا چاہیے تھا نا. کائنات کا دستور ہے, ہر انسان اپنے رہبر کے وجود کے اندر وہ صفات بھی گنواتا چلتا ہے جو اس میں ہوتے بھی نہیں. ہے یا نہیں بھئی؟ ابھی کوئی معمولی سا لیڈر لے لیجئے جو خوبی ہوتی بھی نہیں, اس کے چاہنے والے, اس کے فالوور وہ تمام خوبیاں اس کی ذات میں بتا بتا کر, گنا گنا کر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیڈر ایسے ہیں, ہمارے لیڈر ایسے ہیں, ہمارے لیڈر ایسے ہیں. لیکن یہاں قضیہ برعکس ہے. تاریخ اسلام آگ اور خون کا دریا ہے, آگ اور خون کا دریا. کلیجہ خون ہو جاتا ہے جب تاریخ اسلام پڑھی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے. اور میں اپنے سامعین سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا, تاریخ کو یا تاریخی واقعات کو کبھی واقعات سمجھ کر نہیں سننا ہے. ہمیں ماضی کی تاریخ سے اپنے مستقبل کا راستہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں. ہمارے یہاں قضیہ ایک دم برعکس ہوا. برعکس اس طرح کہ رسول اسلام کی حقیقی ذات کو ہم متعارف تو کیا کراتے, ہم نے خود شان رسالت میں گستاخیاں کی. شخصیت کو گھٹایا گیا, کم کر کے پیش کیا گیا. صرف نمونتاً بتاتا چلوں, کہا گیا کہ صاحب رسول کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. رسول کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک زندگی وہ ہے جو رسول کی منصب الہی پر فائز رہتے ہوئے زندگی, اور ایک زندگی ہے نجی زندگی. یعنی ایک رسول کی خصوصی لائف, خصوصی زندگی, ایک رسول کی پرائیویٹ لائف جو وہ منصب ہدایت پر فائز ہیں. آپ کہیں یہ تقسیم بندی کس لیے کی گئی؟ تقسیم بندی کی گئی آل محمد کی دشمنی میں. آل محمد کی دشمنی میں تقسیم بندی کی گئی. اب ایک سوال میں کروں آپ سے, میں آپ کے صوبے سے بھی الگ, ایک دوسرے صوبے سے آیا ہوا ایک پردیسی, لیکن ایک طالب علم ہوں. آپ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بلایا, میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آیا. آپ نے مجھے منبر دیا, عزت دی, کہا کہ قبلہ آپ کی منزل یہ ہے, آپ کی مسند یہ ہے. اب میں جسے آپ نے صرف دین محمد مصطفیٰ سے منسلک ہونے کے پاداش میں اتنی عزت دی, اتنی کرامت دی, میں اس منبر پر آ کر تو بیان کچھ کروں اور منبر سے اتر کر نعوذ باللہ حرکتیں وہ کرنے لگوں جو ایک عام انسان کو بھی زیبا نہیں دیتی. میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں, توجہ ہے. میں اس منبر پر آ کر تو تاریخ اسلام بیان کروں, سیرت پیغمبر اسلام بیان کروں, اخلاق کی دہائیاں دوں, دین کی دہائی دوں, اور خود ممبر سے اتر کر نعوذ باللہ وہ کام کروں جو ایک عام انسان کے بھی شایان شان نہیں. مثلا ممبر سے اترتے ہی موبائل نکالا, آج کل عام بھی ہے, گانے سنتے ہوئے چلنے لگا, جو نعوذ باللہ اب 9 ربیع الاول کے بعد خود ہمارے سماج کے ایک اچھے خاصے طبقے میں بھی عام ہے. معاف کیجئے گا لیکن حقیقت ہے, تلخ ہے لیکن سچائی ہے. 9 ربیع الاول تک آزادار, اس کے بعد آزاد. جی نہیں, یہ 2 مہینے 8 دن تربیت کے لیے ہیں. اب آپ کو سال بھر حسینی بن کر رہنا ہے. اگر نہیں اثر ہوا تو 2 مہینے 8 دن صرف رسم ادا کی ہے, سیکھا نہیں کربلا سے. میں ایک طالب علم منبر پر آ کر کچھ بیان کروں, نیچے اتر کر نعوذ باللہ یہ کام کرتا ہوا چلوں, آپ میں سے کوئی دلیر بڑھ کر ٹوک دے قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور میں پلٹ کر کہنے لگوں صاحب میں مولانا اسی وقت تک ہوں جب تک ممبر پر ہوں, ممبر سے اتر کر میں مولانا نہیں ہوں. ایمانداری سے بتائیے کوئی صاحب عقل میری اس بات کو قبول کرے گا, تسلیم کرے گا؟ کہ نہیں مولانا, آپ مولانا ہے ممبر پر ہوں یا نہ ہو, لیکن عجیب المیہ ہے, 2 رکعت کے ایک ملا کی زندگی تو پرائیویٹ لائف اور سوشل لائف میں تقسیم نہیں ہو سکتی, لیکن مسلمانوں نے خود رسول اسلام کی زندگی کو تقسیم کر دیا. ہے یا نہیں؟ المیہ ہے یا نہیں؟ المیہ ہے, بہت بڑا المیہ. رسول اسلام کی زندگی تقسیم ہو گئی. اچھا صاحب ہم تو
امن کے علمبردار ہیں، مل کر چلیں، ساتھ رہیں، جہاں تک ممکن ہو چلیں۔ ہم نے مان لیا رسول اسلام کی زندگی خاکم بدائن تقسیم ہو گئی، اب اگر تقسیم ہوگی تو تقسیم یہی کیا جائے گا نا کہ پیغمبر اسلام جو گھر میں کہیں گے وہ ان کی نجی زندگی، جو ازواج سے گفتگو کریں گے وہ ان کی نجی زندگی، لیکن جب آپ کی الہی منصب پر فائز ہونے والی زندگی ہوگی، وہ زندگی کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ مسجد کی زندگی، آپ کہیں گے ممبر کی زندگی، آپ کہیں گے مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے رسول کی زندگی، بھئی یہی ہوگی نا۔ اگر تقسیم ہوئی نجی زندگی گھر کے اندر، اور جو خصوصی زندگی وہ ہے ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن جو منصب الہی پر فائز ہوتے ہوئے آپ کی زندگی ہے وہ مسجد میں ہوگی، وہ ممبر پر ہوگی، وہ مسند رسالت پر ہوگی، وہ غزوات میں ہوگی، وہ تبلیغ کی زندگی ہوگی، یہی ہوگی نا۔ یعنی ممبر ہوا رسول کی الہی زندگی کا حصہ، میں توجہ چاہتا رہا ہوں، ممبر ہوا رسول کی الہی زندگی کا حصہ، مسند ہوئی الہی زندگی کا حصہ، محراب ہوئی الہی زندگی کا حصہ۔ اب اگر رسول مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہوں اور سامنے سے نواسہ آ جائے، رسول اپنے خطبے کو روک کر نواسے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو یہ نانا نہیں بلکہ رسالت امامت کو اٹھانے کے لیے گئی ہے۔ یہ رسول گئے ہیں امام کو لینے کے لیے، ایک نانا نواسے کی محبت میں نہیں گیا۔ صحن مسجد ہے، ہزارہ صحابہ کرام کا مجمع، ایک خاتون مسجد میں داخل ہوئی، رسول اپنی مسند سے اٹھ گئے۔ تو یہ باپ نہیں اٹھ رہا ہے، رسالت اٹھ رہی ہے، لیکن نہ ماننا تھا نہ مانیں گے۔ قدرت کو اعلان کرنا پڑا، وما محمد اللہ رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گھر میں ہیں تب بھی رسول ہیں، یہ باہر ہیں تب بھی رسول ہیں، یہ مسجد میں ہیں تب بھی رسول ہیں، یہ میدان میں ہیں تب بھی رسول ہے۔ ان کی زندگی، پوری زندگی پر رسالت کا پہرا، قرآن کا پہرا، وحی الہی کا پہرا۔ اور جانتے ہو اس بات کی گواہی خود بی بی ام المومنین نے بھی دی، بی بی ام المومنین جناب ام حبیبہ، ام المومنین جناب ام حبیبہ۔ ہم پر ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہم ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتے، جو سراسر غلط ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ میں ادب و احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں، بی بی ام المومنین جناب ام حبیبہ۔ جانتے ہیں کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان، اسلام اور رسول اسلام کا سب سے بدتر دشمن جسے آپ تصور کر سکتے ہیں، ابو سفیان، اس کی بیٹی ہے ام حبیبہ۔ لیکن کردار ہے ہمارے لیے محترم ہے، کردار ہے ہمارے لیے محترم ہے، اور محترم اس لیے کہ اس بی بی نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا کہ رسول اور ہوتا ہے، امت اور ہوتی ہے، ہادی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہو چکا، اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ابو سفیان مسلمان ہو چکا، رسول کا اخلاق دیکھ کر نہیں، اسلام کی تعلیمات سمجھ کر نہیں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، اس نے رسول اسلام اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ دلیل یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب ابن عباس اسے لے کر لشکر اسلام کی چھاونی میں آئے ہیں نا، تو اس نے جناب عباس کو کوہنی مارتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ابن عباس تمہارے بھتیجے نے تو بہت زبردست حکومت بنا لی۔ تو ابن عباس نے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا خبردار، یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے، یہ رسالت ہے۔ یہ مسلمان ہوئے، یہ لشکر دیکھ کر، ہزاروں کا لشکر دیکھ کر اور تنظیم لشکر دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن مدینے کی گلیوں میں اللہ جانے کس خیال میں مستاتے ہوئے گنگناتے ہوئے آئے بی بی ام البنین ام حبیبہ کے دروازے تک، اور انہوں نے آ کر دق الباب کیا۔ تاریخ کے فقرے، میں اپنی طرف سے نہ کوئی حاشیہ لگاؤں گا نہ کوئی نتیجہ دوں گا، بس واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے ایک دوسری منزل تک جانا ہے۔ اب جب یہ گھر میں آیا، بیٹی نے بڑھ کر سلام کیا، باپ ہے بہرحال، آیا ہے کافر ہی صحیح، اب تو ظاہراً اسلام بھی لا چکا ہے، باپ ہے جیسا بھی ہو،
بی بی نے اپنا اخلاق دکھایا، آگے بڑھ کر سلام کیا، کہا کہ آئیے بابا بسم اللہ تشریف رکھیے۔ تاریخ نے لکھا ابو سفیان گھر میں اس طرف بڑھا جس طرف رسول اسلام کا بستر تھا، جس طرف رسول اسلام کا بستر تھا۔ دیکھیں اس منزل پر روک کر میں پھر ایک بات واضح کرتا چلوں، بستر اور ہوتا ہے، مسند اور ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے نا دونوں چیزوں میں، بستر اور ہے، مسند اور ہے۔ میں آیا، منظر صاحب میرے میزبان، انہوں نے لا کر ایک کمرے میں ٹھہرایا، میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد تھکن ہوئی، لیٹ بھی گیا۔ آپ میں سے مومنین میں سے کوئی صاحب آئے، میں اخلاقاً اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ بسم اللہ آئیے تشریف رکھیے۔ بستر چھوڑ دیا اپنے لیے، کوئی بات نہیں، تعریف ہوگی کہ بھائی مولانا با اخلاق ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اب میں ممبر پر بیٹھا ہوا، جو میری مسند ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، کتنے بھی بزرگ آ جائیں میں ممبر چھوڑ کر اتر سکتا ہوں؟ کیا یہ بسم اللہ نہیں اتر سکتا نا؟ یعنی بستر اور ہے، مسند اور ہے۔ ابو سفیان اب جب رسول کے گھر میں آیا ہے تو یہ چلا اس بستر کی طرف جس پر رسول اسلام آرام فرماتے تھے۔ اب جب یہ جیسے ہی چاہتا ہے کہ بستر پر بیٹھے، بی بی ام حبیبہ نے بڑھ کر سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بابا رک جائیے۔ ابو سفیان رک گیا کہ کیا ہوا بیٹی؟ کہا بس 1 منٹ کے لیے رکیے۔ بی بی نے ابو سفیان کو روکا، رسول کے بستر کو سمیٹا، کہا بسم اللہ اب بیٹھیے۔ بھائی توجہ، کہا بسم اللہ اب بیٹھیے۔ ابو سفیان مچل کر کہنے لگا بیٹی مہمان آتے ہیں، باپ آتا ہے تو بیٹیاں بستر لگاتی ہیں، صاف چادر بچھاتی ہیں، تم نے تو قضیہ ہی برعکس کر دیا، تم نے بستر کو سمیٹ دیا۔ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، بابا یہ بستر کوئی عام بستر نہیں ہے، میرے رسول کا بستر ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بابا آپ بہت محترم، آپ کا احترام میرے سر آنکھوں پر، لیکن یہ بستر کوئی عام بستر نہیں ہے، میرے رسول کا بستر ہے۔ مسلمانوں سوچتے کیوں نہیں، بی بی ام حبیبہ نے ایک گناہگار کو رسول کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، بستر تھا مسند نہیں۔ تو جب ایک گناہگار رسول کے بستر پر نہیں آ سکتا تو ایک گناہگار رسول کی مسند پر کیسے آ سکتا؟ بس صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک گناہگار رسول کے بستر پر نہیں آ سکتا تو مسند پر کیسے آئے گا؟ آئیے سلام کرے ابو طالب کی نیک تربیت کو۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، شیب ابو طالب میں مسلسل علی رسول کے بستر پر سوتے رہے ہیں، علی سوتے رہے ہیں۔ ہر انسان رسول کی مسند پر نہیں آ سکتا، اس مسند پر وہ آئے گا۔ میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، اس مسند پر وہ آئے گا جس کا علم، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کے صفات رسول جیسے ہوں، جو ہو بہو رسول ہو، جسے دیکھے تو خود دنیا کہنے لگے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رسول یاد آ گئے۔ بھائی پہنچ رہے ہیں نا آپ کسی منزل تک۔ علی جب ظاہری خلافت میں آئے، لوگوں نے نماز پڑھی تو کیا جملہ تھا پوری امت کا؟ ایک جملہ، آج رسول کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز یاد آ گئی، آج رسول کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز یاد آ گئی۔ قرآن نے اعلان کیا وما محمد الا رسول، ہمارا محمد صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے اور کچھ نہیں۔ افائن مات، اگر یہ رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم سب اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ جملہ ہے استفہامیہ، سوال ہو رہا ہے۔ افائن مات، اگر یہ ہمارا رسول مر جائے، او قتل یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم سب اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے؟ استفہامیہ ہے جملہ، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، لیکن مفسرین کے سروں پر قرآن رکھیے، پوچھئے ان سے کہ کیا واقعاً صرف سوال ہے؟ تو بیان کریں گے کہ سوالیہ جملہ ضرور ہے لیکن مفہوم ہے بیانیہ، مفہوم ہے بیانیہ۔ مثلاً ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں اکثر ہوتا ہے، باپ جانتا ہے کہ ہمارے فرزند کہاں تشریف لے گئے تھے، بزرگ جانتے ہیں کہ یہ ہماری نئی جنریشن کہاں گئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی تنبیہ کی منزل میں جب ہوتا ہے انسان، توبیخ کی منزل میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم وہاں نہیں گئے تھے؟ ہوتا ہی نہیں، عام سا سوال۔
پتہ لگا مثلاً باپ کو کہ بیٹا کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا، منع کیا گیا تھا کہ اس علاقے میں مت جانا، جگہ صحیح نہیں ہے، باپ کو خبر ہوتی ہے پھر بھی پوچھتا ہے کیا تم وہاں نہیں گئے تھے؟ اب یہ سوال جو ہو رہا ہے یہ سوال اس لیے نہیں کہ جاننا چاہتا ہے یا علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ جتانا چاہتا ہے کہ تم وہیں گئے تھے۔ بات روشن ہوئی؟ یہی تیور ہیں اس آیت کے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اگر یہ میرا حبیب تمہارے درمیان سے چلا جائے، قتل کر دیا جائے، تو کیا تم سب کے سب اپنی سابقہ حالت پر پلٹ جاؤ گے؟ اور خبردار جو اپنی سابقہ حالت پر پلٹ بھی گیا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، آیت ہے بیانیہ، مفہوم ہے بیانیہ، جتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی تمہارے درمیان نہ رہیں تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ ایمانداری سے بتائیے 11 ہجری میں رسول اسلام ہمارے درمیان سے گئے یا نہیں گئے؟ بھئی 11 ہجری میں رسول اسلام 28 صفر 11 ہجری میں جا چکے ہیں، لیکن مسلمان تو مسلمان ہیں، ہوا کوئی کافر؟ صرف مسلمان ہی نہیں، ہزارہا حافظان قرآن، قاریان قرآن، محدثین، معلمین، مفسرین، سب کچھ ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی داڑھی، بڑے بڑے عبادت کے نشان۔ بھائی یہ کافر ہوئے کیوں نہیں؟ کافر ہوئے کیوں نہیں؟ نعوذ باللہ خاکم بدہن کہوں کہ قرآن کا دعویٰ غلط، کیا کہیں گے؟ تو مسلمانوں کے پاس صرف 2 راستے۔ میں بہت آرام سے کسی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ آیت شروع کی ہے تو کم از کم اس کی تفسیر تو ہو ہی جائے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 راستے، قرآن کہہ رہا ہے، مفہوم ہے بیانیہ کہ اگر محمد تمہارے درمیان سے چلے جائے تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ 11 ہجری میں رسول اسلام ہمارے درمیان سے جا چکے لیکن کوئی کافر نہیں ہوا، ہزارہا مسلمان، کروڑوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں۔ تو راستے صرف 2 ہیں، یا تو قرآن کی صداقت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ، میں توجہ چاہتا ہوں، یا تو قرآن کی صداقت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ، یا محمد مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہونے والے ان فقروں پر دھیان دو کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ماننا پڑے گا نا، بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، امت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اب میں یہ امت لفظ کی جو تکرار بار بار کر رہا ہوں نا، وہ اس لیے میری نظر میں، میرا اپنا نظر، اور آپ بھی تائید کریں گے، آل محمد کی مجرم، بلکہ ایک منزل اور آگے بڑھوں، رسول اسلام اور آل رسول کی مجرم صرف حکومت بنی امیہ، بنی عباس یا یہ خاندان نہیں، بلکہ پوری امت ہے، پوری امت۔ ہم اور آپ کو خود کو جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہمیں جائزہ خود لینا ہے۔ آپ کہیں کیسی پوری امت، گفتگو دوسری طرف نکل آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج اسی طرز پر آگے بڑھوں۔ پوری امت مجرم کیوں؟ آل محمد کی مظلومیت کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ کیا ہے آپ بتائیے؟ کربلا؟ بھئی کربلا ہی کہیں گے نا کہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی، ایسا کوئی ظلم ہے ہی نہیں جو کربلا میں نہ ہوا ہو۔ یہ الگ بات کہ مولا کائنات کی زندگی کا جائزہ لیں تو مولا کائنات امام حسین سے بڑھ کر مظلوم لگیں گے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، وقت ہوتا تو میں بتاتا تفصیل سے، اور انشاءاللہ کبھی اگر زندگی نے موقع دیا تو بیان کروں گا۔ امام حسن کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کہیں گے کہ امام حسن امام حسین سے مظلومیت میں کسی طرح کم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک کلی بات ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، یہی ہے نا کہ کربلا سب سے بڑی علامت ہے آل محمد کی مظلومیت کی۔ آپ کربلا کا مجرم کسے مانتے ہیں؟ صرف یزید؟ صرف بنی امیہ؟ یا وہ امت بھی جو خاموش رہی؟ یا وہ جہالت جس نے بنی امیہ جیسے بدترین لوگوں کو آل محمد پر مسلط کر دیا؟ تو یہ جہالت کس کی تھی؟ امت کی۔ خاموش کون رہا؟ امت۔ 11 ہجری کے بعد سے 61 ہجری تک کا مدینہ، کوفہ، مکہ، حجاز یا پورا عالم اسلام اس منزل تک کیسے پہنچ گیا کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا؟ بھئی کربلا ایک بارگی تو نہیں ہوئی،
امام علیہ السلام کو ارشاد فرمانا پڑا کہ میں روز محشر اپنے نانا سے گلا کروں گا کہ قتلنی فلانی و فلان، کہ مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا۔ زبان زد خاص و عام شعر، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، بنیاد مدینے میں رکھی گئی۔ جو کربلا میں شام غریبہ میں یہ آگ کے شعلے بلند ہوئے ہیں نا، یہ وہی شعلے تھے جو در سیدہ پر لائے گئے، وہی شعلے تھے۔ جو کربلا میں سید سجاد کو اسیر کیا گیا ہے نا، ہتکڑیاں بیڑیاں پہنائی گئی، یہ وہی ریسمان ظلم تھی جو علی کے گلے میں مدینے میں ڈالی گئی۔ مجرم کون تھا؟ مجرم صرف بیڑیاں پہنانے والے ہاتھ نہیں، مجرم وہ بھی ہیں جنہوں نے مقدمات فراہم کیے اس عمل کے۔ شہزادی کائنات ایک ایک دروازے پر جا کر دق الباب کر رہی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، امت خاموش، صاحب ہم سے کیا لینا دینا، دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تاریخ کے فقرے ہیں، شہزادی دق الباب کرتی تھی، دروازے بند۔ جسے آج کی زبان میں کہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں دو بھائی ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو حسینی، دو عزادار، ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں صاحب ہم سے کیا مطلب۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہر سماج کی تلخ حقیقت ہے، ہمارے سماج کی۔ مجھے دوسروں سے مطلب نہیں، لیکن اپنے گھر کی بات تو میں کر سکتا ہوں نا، اپنے سماج کی بات تو کر سکتا ہوں، اپنی انجمنوں کی بات۔ صاحب یہ واقعہ ہو گیا، اس طرح بات ہوگی، صاحب ہوا ہوگا فلاں انجمن کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ انجمنیں ساری حسین کی ہیں، کوئی غمخوار حسینی ہے، کوئی انصار حسینی ہے، کوئی لشکر حسینی ہے، کوئی سپاہی حسینی ہے نا بھائی۔ جو حسین سے منسلک ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب فلاں میں ہو گیا، ہم سے کیا مطلب، ہماری تو بات نہیں۔ صاحب اس کے نام کے ساتھ حسینی لگا ہوا ہے، تمہارے نام کے ساتھ حسینی لگا ہوا ہے، تم ایک پرچم حسینی کے نیچے ہو، اب اس کی مشکل تمہاری مشکل ہے۔ پرچم حسینی کے نیچے ہو تو آواز ایک ہے، وہ آواز ہے صرف حسینی۔ لیکن ہمارا سماج خاموش، وہی سماج جو 11 ہجری کا ہے، صرف موازنہ کرتے چلیں۔ یہ سماج اس لیول تک پہنچا کیوں، اس منزل تک پہنچا کیوں کہ حسن جیسا شہزادہ امن اپنا حق مانگتا رہا، لیکن مظلومیت کی انتہا یہ کہ وہی افراد جو کل تک شانہ بشانہ تھے، وہی افراد جو کل تک خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، دشمن کی سازش میں آ گئے اور اپنے امام وقت کے خلاف تلوار کھینچ لی۔ کس بات نے؟ جہالت نے۔ معرفت نہیں تھی امام کی، معرفت نہیں تھی اہل بیت کی۔ یا لفظوں کو بدل کر اور آسان کر دوں، دیندار تھے، دین شناس نہیں تھے۔ دیندار تھے، دین شناس نہیں تھے۔ وہی مشکل جو آج ہم لوگوں کے درمیان ہے، جو ہم لوگوں کے درمیان ہے۔ بات شاید تلخ ہو، لیکن بات میری نہیں ہے، بات ہے معصومین کی، الفاظ میرے ہیں۔ میں تائید میں معصومین کے فقرے بھی لاؤں گا۔ دینداری ہے، دین شناسی نہیں ہے۔ بھئی دینداری کیا ہے؟ دینداری کا جذبہ ابھارتا ہے کہ سرد راتیں بھی ہوں لیکن گلدستہ اذان سے اذان کی آواز بلند ہو، ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ دینداری ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فرش عزا بچھایا گیا ہے، مولا کی محبت ہے، فرش عزا پر چلنا ہے، تھکے ہوئے ہیں، دن بھر کی تھکن ہے، لیکن آل محمد سے محبت ہے، چلیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی، دینداری ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تمام فرائض ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس دینداری کے ساتھ ہمارے پاس دین شناسی بھی ہے یا نہیں؟ بہت سے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ دینداری اور دین شناسی ہو کیا گیا؟ فرق میں بتاؤں آپ کو، بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیں۔ جنگ جمل ہوئی، کن لوگوں کے درمیان ہوئی؟ دونوں لشکر مسلمان، ادھر بھی صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے دگج، اور ادھر مولا کائنات جیسی معصوم ہستی۔ صفین میں آ جائیے، جنگ صفین، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ بھائی ظاہراً کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ادھر جو ہیں سب جہنمی، جو ادھر ہیں وہ علی والے۔ بہرحال پھر آ جائیے خوارج کے ساتھ جنگ نہروان، دونوں طرف خوارج کی عبادتیں مشہور، اتنی عبادتیں، اتنی تلاوت قرآن کہ مولا علی جب ابن عباس کو مذاکرے کے لیے بھیج رہے ہیں، بات چیت کے لیے، تو کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ ابن عباس ان سے قرآن کی زبان میں گفتگو مت کرنا، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، یعنی دیندار ہیں، دین شناس نہیں۔ آل محمد کی مظلومیت کی سب سے بڑی علامت، کربلا میں لشکر یزید میں جو یہ افراد آئے ہیں، کیا یہ کوئی معمولی افراد ہیں؟
آپ کہیں کہ صاحب شام و کوفہ کے اوباش تھے، بدماش تھے، چور و چکے جمع ہو گئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے، یہ کہیں گے آپ؟ بہت بڑے بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے بڑے. صرف نمونتاً بتاتا چلوں، کربلا میں 20,000 ملعون ایسے لوگ تھے جو روز صبح نہر فرات میں غسل کرتے تھے قربتاً اللہ کی نیت سے. مقصد کیا ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ ہم حسین کو قتل کرنے آئے ہیں قربتاً اللہ. اب اس سے بڑھ کر اور بات کہوں، کربلا کا سب سے بدتر کردار جسے آپ تصور کر سکتے ہیں کون ہے؟ بھئی کربلا میں ہرملا بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، خولی بھی ہے، سنان بھی ہے، حسین بن نمیر بھی ہے. سب سے بدتر کردار اگر ان میں ہو سکتا ہے تو کون؟ کہیں گے شمر. شمر کی دینداری کا عالم بتاؤں آپ کو؟ خاکم بدہن میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن چاہ یہ رہا ہوں کہ میری قوم سمجھے، تاریخ کو صرف تاریخ کی حیثیت سے نہ سنیں، تاریخ کو صرف تاریخ سمجھ کر نہ پڑھے بلکہ عبرت لے. آپ زندگی بھر تاریخ پڑھتے رہیں لیکن اگر عبرت نہ لیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. صرف یہ ہوگا کہ کہانیوں کی طرح پڑھا. خدا حافظ. کربلا کا سب سے بدترین کردار شمر کی دینداری کا عالم یہ ہے کہ اس خبیث نے 16 حج پاپ ادا کیے ہیں، حاجی صاحب. اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ خبردار کبھی کسی کی کثرت عبادت سے مرعوب مت ہونا، یہ دیکھنا کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. تو فرق کس چیز نے کیا؟ صاحب ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی زکاتی، ادھر بھی پکے دیندار، ادھر بھی پکے دیندار. فرق کرتی ہے صرف ایک چیز، وہ ہے دین شناسی. دین شناسی. اب میں بتاؤں آپ کو فرق دین شناسی اور دینداری کا کیا ہوتا ہے. جب جنگ صفین میں عمرو عاص کی صلاح پر معاویہ کے لشکر نے نیزوں پر قرآن بلند کیے تو علی علیہ السلام کا وہی لشکر جو علی کی رکاب میں لڑ رہا تھا. بھئی جب معاویہ کے لشکر میں نمازی ہیں، معاویہ کے لشکر میں دیندار ہیں، تو بدرجہ اولا اس لشکر میں بھی موجود ہیں، دیندار ہیں نا، صحابی ہیں، بڑے بڑے مسلمان، پکے مسلمان، حاجی، زکاتی، نمازی، محدث سب ہیں. لیکن جب معاویہ کے لشکر نے نیزوں پر قرآن بلند کیا تو علی کے لشکر کا یہی دیندار خود علی کے خلاف تلوار کھینچ کر سامنے آ گیا. فرق سمجھیے دینداری اور دین شناسی کا. دیندار تھا لیکن دشمن کے دھوکے میں آ کر اپنے ہی امام وقت کے خلاف تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا. لیکن جس کے یہاں دین شناسی تھی وہ آگے بڑھے. قیس بن سعید اشعث بن قیس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کہا، اشعث تو جس علی کے خلاف تلوار کھینچ کر کھڑا ہے نا، یہ نیزوں پر بلند ہوتے ہوئے قرآن کو دیکھ کر تو سمجھ جو نیزوں پر بلند ہو رہا ہے نا وہ قرآن نہیں بلکہ وہ جلد پر لکھی ہوئی کچھ عبارت ہے. اصل قرآن علی ہے، علی. یہ ہے دین شناسی، یہ ہے دین شناسی. دیندار دھوکہ کھا جاتا ہے، دین شناس ہوگا تو دھوکہ نہیں کھائے گا. دین شناس ہوتا ہے مالک اشتر، دین شناس ہوتا ہے عمار، دین شناس ہوتا ہے سلمان. اور دین شناسی ایسی کہ جب مالک سے کہا جاتا ہے نا، مالک بڑی بڑی ہستیاں فساد و فتنے کی گرد میں الجھ کر حق سے منحرف ہو گئی، تمہارے قدموں میں کبھی کیوں لغزش نہیں آئی؟ تم کبھی کیوں نہیں بھٹکے؟ تو مالک نے صرف ایک جملہ کہا، کیونکہ دین شناس تھے، کہا کہ جب فتنے سر ابھارتے ہیں تو مالک کسی حاجی کو نہیں دیکھتا، کسی نمازی کو نہیں دیکھتا، کسی دیندار کو نہیں دیکھتا، بلکہ میری نگاہ ہوتی ہے علی کی طرف. علی جو کہہ دے وہی دین. علی جو کہہ دے وہی دین ہے. دین شناسی اس لیے ضروری، اور دین شناسی ہو تو انسان بڑے بڑے سخت مرحلے پر سرخرو ہو کر باہر آتا ہے. ہمارے یہاں دینداری ہے، معاف کیجئے گا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اکثریت ہے خاص کر جوان نسل، دینداری ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ یہی دینداری دین شناسی میں بدل جائے. مثال دوں دینداری کی، میں کسی بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں، کوئی مسئلہ آ جائے جو ہمارے جذبات سے تھوڑا مخالف ہو، مطابقت نہ رکھتا ہو،
ہوتا ہے نا. کہا کہ صاحب قبلہ نے فلاں بات منبر سے ایسے کیسے کہہ دی, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا نہ آئے, لیکن بات ہے دین کی. دین تمہارے مزاج کے حساب سے نہیں ڈھلے گا, تمہیں دین کے حساب سے ڈھلنا ہے. یہی ہونا ہے نا. کوئی بات ہوئی صاحب عزاداری سے متعلق فلاں بات کیوں کہہ دی, زبان درازیاں ہونے لگتی ہیں مراجع وقت کے خلاف, مراجع وقت کے خلاف, نائب امام کے خلاف. یہ زبان درازیاں ہو کیوں رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ بھائی آج آپ کا بس صرف زبان درازی تک چلتا ہے, زبان درازی ہو جاتی ہے. کچھ اور ممکن ہوتا تو تلوار بھی کھینچ لیتے, ہوتا یا نہ ہوتا. یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جس انسان نے کوئی بات کی ہے اس نے اپنی 80 سالہ زندگی صرف کر دی ہے تبلیغ اور تحصیل دین میں. یہ جو چیزیں مجبور کر رہی ہیں, یہ دشمن کے جو فتنے مجبور کر رہے ہیں آپ کو علماء کے خلاف زبان کھولنے کے لیے. معاف کیجیے گا میں سب کی بات نہیں, لیکن یہ ہر سماج میں موجود ہیں نمونے. یہ کیا چیز مجبور کر رہی ہے؟ آپ کے یہاں صرف جذبات ہیں, شور ہے, شعور نہیں. اور آل محمد کو شعور والے چاہیے. اگر شعور ہونا تو دشمن کے دربار میں بیٹھا ہوا بھی علی کا چاہنے والا آنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. مثال دوں, میں پھر متصل ہو جاؤں آج کی تاریخ جس امام سے منسوب ہے, امام حسن. خلیفہ وقت کا دربار سجا ہوا ہے. واقعہ بڑا طولانی لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ایک شخص ہے ابو سمسام. یہ جب رسول اسلام کی زندگی میں رسول اسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, پوری تاریخ آخر منزل وہ آئی کہ اس نے رسول اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر علی کا چاہنے والا, باشعور چاہنے والا دشمن کے ہجوم میں بھی ہونا تب بھی رہنمائی کرتا ہے اصل منزل کی طرف, دین شناسی. آیا ابو سمسام, کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام لاتا ہوں, اسلام قبول کرتا ہوں, اور اگر میں اپنے قبیلے میں واپس جا کر اپنے قبیلے کو مسلمان کرتا ہوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ میں بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے وقت کا بھی, کہ آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو سمسام اگر تم اپنے قبیلے میں واپس جاتے ہو اور تبلیغ دین کرتے ہو تو میں محمد رسول اللہ تمہیں 80 سرخ بالوں والے اونٹ دوں گا جن کا پیٹ سفید ہوگا اور آنکھیں سیاہ ہوں گی. ایک عجیب مخلوق جو عام طور پر ملتی نہیں. مطلب اونٹ ملتے ہیں, سرخ بال ہیں لیکن پیٹ سفید نہیں, پیٹ سفید ہے, بال سفید, بال سرخ ہیں لیکن آنکھیں سیاہ نہیں. اب اس نے جب یہ سنا کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ پر مکمل اعتماد, مکمل بھروسہ. بھائی بھروسہ تھا, اعتماد تھا, تبھی تو اسلام لایا. لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ اگر آپ اپنا یہ وعدہ مجھے لکھ کر دے دیتے. میں نے اکثر کہا, اب بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور پھر بار بار کہہ رہا ہوں, تاریخ ہوتی ہے عبرت کے لیے, تاریخ ہوتی ہے نتیجے کے لیے, تاریخ ہوتی ہے مستقبل کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے. یہ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ یہی تحریر مجھے نوشتے کی شکل میں دے دیں, لکھ کر دے دیں تو کیا بہتر ہو. اللہ کے نبی نے تحریر لکھ کر اسے دی. ابو سمسام اپنے قبیلے کی طرف گیا. اب جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچا, تبلیغ کی محنتیں کی, اپنے قبیلے کو مسلمان کیا, اور یہ اپنے قبیلے کو مسلمان کر کے پلٹ کر مدینے آیا ہے تو رسول اسلام کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے پوچھا کہ رسول اسلام کا جانشین کون ہے؟ تو تاریخ کے فقرے کہا گیا کہ رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا, کسی کو جانشین نہیں بنایا. مجھے بحث نہیں. کہا کہ اچھا ٹھیک, پھر ان کی جگہ پر آیا کون؟ کہا کہ فلاں صاحب ہیں. کہا کہ لے کے چلو ہمیں. بھئی اب جب رسول کی مسند پر آئے ہیں, آج کی زبان میں کہیں ان کی گدی سنبھالی ہے, تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. ہوتا بھی یہی ہے, باپ کسی سے وعدہ کرے, کسی کو کوئی وعدہ دے, کسی سے قرض لے یا کوئی بات ہو, کوئی معاملہ کرے اور انتقال کر جائے تو جو بیٹا ہے وہ پورا کرے گا اسے. بھئی جیسے اس کا مال پانے کا حق ہے اسی طرح دینے کا بھی حق ہے. تو کہا لے کر چلو. دربار میں لایا گیا, دربار میں لایا گیا ابو سمسام کو. اب جب یہ دربار میں آیا تو اس نے کہا کہ جب میں اسلام لے کر آیا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا. کہا کوئی ثبوت؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کی تحریر موجود ہے. بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی کی تحریر موجود ہے. تاریخ کے فقرے ابو سمسام کے ہاتھ سے وہ تحریر لی گئی, رقع لیا گیا.
رسول اسلام کا نوشتہ یہ رقعہ پورے دربار میں گردش کرتا رہا کہ تحریر رسول اسلام کی ہے یا نہیں، مہر رسول اسلام کی ہے یا نہیں۔ تمام صحابہ تحریر کو دیکھتے رہے، تائید کرتے رہے، تحریر رسول کی ہے، مہر رسول کی ہے۔ میں نہیں جانتا میرا مجمع کس انداز سے سن رہا ہے۔ یہی دربار ہے، اسی دربار میں صحابہ تائید کر رہے ہیں تحریر رسول کی ہے، مہر رسول کی ہے، امضا رسول کے ہیں۔ تو شاید یہ عقیدہ بعد میں بنا ہے کہ رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں توجہ ہے، تحریر رسول کی ہے، سب نے تائید کی۔ اب جب تائید ہو چکی تو حاکم صاحب کہتے ہیں کہ صاحب رسول کی تحریر ہے، لیکن رسول کچھ چھوڑ کر تو گئے نہیں، ہم دیں کیا؟ ہم دے کیا؟ رسول کچھ دے کر تو گئے نہیں، چھوڑ کر تو گئے نہیں۔ اتنی بڑی اسلامی حکومت کا سربراہ بن کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب تاریخ نے لکھا ابو سمسام خاموش، ایک فکر دامن گیر ہوئی۔ بھائی اب جب اس نے اپنے قبیلے میں تبلیغ کی تو یہی بتایا ہوگا نا، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی نا، وہ چیزیں جنہیں دیکھا بھی نہیں۔ تو بتا کس بیس پر رہا تھا؟ کیونکہ رسول پر اعتقاد تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، رسول کو سچا مان رہا تھا۔ اب ذہن میں سوالات کہ اب جب میں خالی ہاتھ اپنے قبیلے کی طرف پلٹ کر جاؤں گا، سوال ہوگا کہ بھئی رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا ہوا؟ تو نعوذ باللہ میں اپنے قبیلے میں کیا کہوں گا کہ جس رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ جھوٹا تھا۔ بات بہت ہلکی ہے لیکن بہت دور تک جائے گی، بہت دور تک جائے گی۔ وہ رسول جس کا ایک دنیاوی وعدہ بھی سچا نہ ہو نعوذ باللہ، تو ہم کیسے مانیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، سوال و جواب بھی ہیں، قیامت بھی کوئی چیز ہے؟ بات ہے یا نہیں؟ ذہن میں سوال آئیں گے۔ ابو سمسام حیران و پریشان کہ ادھر سے جناب سلمان کی آواز ابری، ابو سمسام تو غلط جگہ پر آ گیا تھا، تجھے ہم لے کر چلتے ہیں۔ توجہ، ابو سمسام تو آ ہی غلط جگہ پر گیا تھا۔ تاریخ کے فقرے جناب سلمان ابو سمسام کا ہاتھ پکڑ کر محلہ بنی ہاشم سے گزرتے ہوئے اب جیسے ہی مولائے کائنات کے دروازے پر پہنچے، چاہتے یہ تھے کہ دق الباب کریں کہ اندر سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام سے کہو علی رسول اسلام کی صداقت کی گواہی بن کر پھر آئے گا۔ علی رسول اسلام کی صداقت کی گواہی بن کر آئیں گے۔ مدینے میں اعلان ہوا کہ کل رسول کے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ اہل مدینہ چلے، کچھ وہ بھی چلے جو عشق سے سرشار تھے، کچھ وہ بھی چلے جو دیکھ رہے تھے کہ علی غریب ہیں، علی کے پاس کچھ ہے تو نہیں، علی کہاں سے 80 ناقے دیں گے۔ چلے، ایک ہجوم مدینے کے باہر چلا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ علی اکیلے نہیں آئے، ایک چھوٹے سے شہزادے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے علی آئے اور کہا بیٹا حسن ابو سمسام کو لے کر ریت کے اس ٹیلے پر جاؤ۔ تاریخ کے فقرے، حسن ابو سمسام کو لے کر ریت کے ایک ٹیلے پر گئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب اللہ جانے حسن نے کیا راز و نیاز کیا قدرت سے۔ فقرے ہیں مورخین کے کہ ہم نے دیکھا حسن نے، ایک چھوٹے سے شہزادے نے 2 رکعت نماز ادا کی، لبوں میں جنبش ہوئی، اللہ جانے کیا راز و نیاز ہوا۔ اس کے بعد رسول کے عصا کو زمین پر مارا، ریت کا ٹیلا پھٹا، ایک چٹان نمودار ہوئی۔ حسن نے پھر دوسری بار عصا کی ضرب لگائی، اب چٹان سے اونٹ کی مہار باہر نکلی۔ اس منزل تک مجھے لے کر آنا تھا۔ اونٹ کی مہار باہر نکلی، حسن نے مہار کو پکڑا، اور یہ اونٹ بھی کوئی معمولی نہیں۔ میں بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے ایک بات مس کر گیا، بات وہ یہ تھی کہ صرف اونٹ ہی نہیں، اونٹ بھی وہ ہوں گے جن پر یمن کا ململ لدا ہوا ہوگا، خزانہ لدا ہوا ہوگا، آج کی زبان میں کہہ لیں۔ حسن نے عصا مارا، پتھر میں شگاف ہوا، اونٹ کی مہار برآمد ہوئی۔ حسن نے مہار کو پکڑ کر ابو سمسام کے ہاتھ پر رکھ کر کہا ابو سمسام تم گنتے جاؤ، ناقے برآمد ہوتے جائیں گے۔ تاریخ کے فقرے، ابو سمسام نے گننا شروع کیا، 1 2
3, 10, 20, 25, 50, 80 جب تعداد پوری ہو گئی ابو سمسام نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بس مجھ سے اتنا ہی وعدہ ہوا تھا۔ ابو سمسام کی بات ختم ہوئی، ادھر حسن نے مدینے کے لوگوں کی طرف رخ کیا، پھر ایک مرتبہ ابو سمسام سے کہا ابو سمسام میرے نانا کی صداقت کی بات تھی، خدا کی قسم اگر تو قیامت تک گنتا رہتا نا تو ناقے برآمد ہوتے رہتے۔ میرے رسول کی صداقت کی بات تھی، اگر تو قیامت تک گنتا رہتا ناقے برآمد ہوتے رہتے۔ یہ ہے حسن، یہ ہے حسن۔ حسن کے صدقے میں جسے فضیلت مل جائے نا کائنات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کائنات بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، مدینے کی زندگی ہے، ابھی رسول اسلام حیات ہیں۔ صرف ایک واقعہ اگر سمجھ سکتے ہو کہ حسن کے صدقے میں اگر کسی کو فضیلت ملے تو کائنات بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گئے، معاف کیجیے گا۔ رسول اسلام کی زندگی مولائے امام حسن کی ظاہر عمر 5-6 سال کہ مدینے کے ایک بڑے گھر میں جھگڑا ہوا کہ ہم میں سے افضل کون ہے۔ جھگڑا وہ نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، اختلاف ہوا میاں بیوی میں۔ زوجہ کا نام ہے جناب اسما بنت امیس، جناب اسما بنت امیس۔ اب یہ اس وقت جس کی زوجیت میں ہیں آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے، بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہوا، یہ کہتے تھے کہ ہم افضل ہیں، ہم نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کچھ آپ بھی سمجھیے، میں ہر نام کھل کر نہیں بول سکتا۔ کہنے لگے کہ صاحب ہم افضل ہیں کہ ہم نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے، ہم یار غار ہیں۔ پہنچ گئے کہ ہم افضل ہیں، ہم نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ بی بی کا کہنا تھا کہ ہم افضل ہیں، ہم نے اتنے سال رسول کی خدمت کی ہے، ہم فاطمہ کی کنیزی میں رہے ہیں۔ بات اتنی بڑھی کہ دونوں رسول اسلام کی خدمت میں آ گئے فیصلہ کرانے کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے افضل کون ہے، ہم میں سے افضل کون ہے۔ اب جب دونوں بارگاہ رسالت میں آئے تو رسول اسلام نے فیصلہ سنایا کہ جناب اسما بنت امیس افضل ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، عالم اسلام اگر اس روایت پر غور کرے تو بہت بڑے بڑے جھگڑے سلجھ جائیں، بہت بڑے بڑے اختلاف ختم ہو جائیں۔ رسول اسلام نے فیصلہ سنایا کہ افضلیت کی بات اگر ہو رہی ہو تو سنو، اسما بنت امیس افضل ہیں، تمہاری زوجہ تم سے افضل ہے۔ کہا اللہ کے نبی کوئی دلیل، کوئی دلیل؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اسلام سے۔ خدا کی قسم میرے جیسا کچا پکا مسلمان بھی ہوتا نا اور رسول اسلام کہہ دیتے کہ یہ فیصلہ ہے تو میں پلٹ کر ہمت نہ کرتا کہ دلیل مانگتا، میں ہمت نہ کرتا۔ کس سے دلیل مانگ رہے ہو؟ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، کس سے دلیل مانگی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے فیصلہ تو سنا دیا، کوئی دلیل؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے۔ کہا کہ دلیل کیا؟ کہا کہ جب میرا بیٹا حسن دنیا میں آ رہا تھا تو اسما ابن امیس نے فاطمہ کی خدمت کی تھی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اسما بنت امیس نے فاطمہ کی خدمت کی تھی۔ اپنی زبان میں کہوں، جناب اسما بنت امیس دائی تھی۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو اسما بنت امیس دائی تھی۔ اگر میرے لفظ پہنچ چکے ہوں تو جملہ کہتا چلوں، رسول اسلام نے کیا کہا کہ میرے صحابی تمہاری تمام تر منزلت اپنی جگہ، لیکن اسما بنت امیس تم سے افضل ہے۔ افضل اس لیے ہے کیونکہ یہ حسن کی دائی تھی۔ امت مسلمہ اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ جو صحابی حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جو حسن کی جو حسن کی دائی کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے وہ حسن کے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام فضائل اپنی جگہ، لیکن مظلومیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، مظلومیت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صرف آل محمد کی مظلومیت نہیں، خود رسول اسلام کی مظلومیت،
کیا یہ مظلومیت کم ہے کہ جس ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی، اذیتیں سہتے رہے مسلسل، لیکن کبھی لب پر اف بھی نہیں آیا؟ اذیت کا اندازہ کریں گے؟ رسول تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے تو مکے کے اوباش پیچھے پیچھے چلتے تھے، پنڈلیوں پر اتنے پتھر مارتے تھے کہ اللہ کے نبی زخمی ہو جاتے تھے، لیکن کسی ایک تاریخ میں دکھا دیجئے کہ اللہ کے نبی نے پلٹ کر بد دعا بھی کی ہو یا اف بھی کیا ہو۔ لیکن ایسے انسان کی مظلومیت کا اگر اندازہ کرنا چاہیں گے تو سنیں گے مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ رسول اسلام کا جنازہ گھر میں پڑا ہے اور امت اپنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، اہل دنیا کار دنیا ساختند، جو دنیا کے طلبگار تھے وہ دنیا کی تلاش میں نکل گئے، مصطفیٰ رو بی کفن انداختند، رسول اسلام کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، جنازہ پڑا رہا۔ آج بھی ہمارے سماج میں اگر کسی کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہوتا ہے نا، یہ جب کسی کی شخصیت کا بخان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں کے جنازے میں اتنا رش تھا، اتنے لوگ آئے تھے، لیکن جانتے ہو رسول اسلام کے جنازے میں صرف 11 لوگ، زیادہ سے زیادہ 11 لوگ جو روایت ملتی ہے، یہ خود علماء اہل سنت۔ مظلومیت کا اندازہ کرو گے؟ اس گھر سے جو دوسرا جنازہ نکلا ہے 95 دن بعد، اس میں صرف 6 لوگ، جناب فاطمہ رسول کی چہیتی بیٹی، رات کی تاریکی میں جنازہ بلند ہوا، جنازے میں شرکت کر رہے ہیں صرف 6 لوگ، وہ بھی جانتے ہیں کس طرح؟ علی حسن کو کہتے ہیں بیٹا حسن جاؤ مقداد کو بلا کر لاؤ، ماں کو دفن کرنا ہے۔ یہ ہے مظلومیت کی انتہا۔ ہمارے یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا کہ صاحب جنازہ ہو گیا ہے آئیے قبرستان تک چلیے، خبر کر دی جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں، لیکن مظلومیت۔ ہاں امت نے ایک کام ضرور کیا، وہ کام یہ، جب رسول اسلام کو علی دفن کر چکے جب بھی اعتراض کہ علی تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا، رسول کو دفن کر دیا، جب فاطمہ کو دفن کر چکے تب بھی یہی اعتراض، علی تم نے ہمیں رسول کی بیٹی کے جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھنے دی، ہم نبش قبر کریں گے، ہم قبر سے جنازہ نکالیں گے۔ مظلومیت کا اندازہ اگر کر سکتے ہو تو اندازہ کیجئے، 2 جنازوں پر اعتراض کہ ہمیں موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا، ہمیں موقع نہیں ملا جنازے میں شرکت کرنے کا، تیسرا جنازہ جس میں امت کو شرکت کا موقع بھی ملا، تیسرا امام علی کے جنازے میں صرف 2 لوگ، یہاں بھی شکوہ وہی، ایک جنازہ جس میں امت کو شرکت کا موقع تو ملا لیکن صلہ کیا ملا وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ حسن کا جنازہ ہوا، زہر دغا ملا، حسن شہید ہوئے، بھائی اور بنی ہاشم کے جوان جب جنازہ لے کر چلے، امت جنازے میں آئی تو ضرور ہے لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں، کاندھا دینے کے لیے نہیں۔ تاریخ نے لکھا ایک خاتون نے رومال کا اشارہ کیا کہ ادھر سے کمانے کڑکی، 70 تیر بیک وقت حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے، حسن کے جنازے میں پیوست۔ کتنا کریم حسن! یہ کس کا جنازہ تھا؟ یہ اس کریم انسان کا جنازہ تھا جس کا بدترین دشمن خود حسن کے جنازے سے دور کھڑا ہو کر گریا کر رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا مروان تو آل محمد کا سخت ترین دشمن، پھر رونے کا سبب کیا؟ کہا کہ حسن جتنے کریم تھے میں نے اتنا کریم کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس کریم کے ساتھ سلوک کیا کیا امت نے؟ کیا سلوک کیا امت نے؟ جانتے ہیں حسن کو ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا، کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اب جو یہ زہر دیا گیا ہے تاریخ نے اس کی کیفیت لکھی کہ یہ بڑا قاتل زہر تھا، اتنا خطرناک زہر کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ جب زہر ملا ہے نا اور بنی ہاشم کو خبر ہوئی تو چاہنے والی بہن تڑپتی ہوئی آئی، کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا۔ تاریخ نے لکھا وہ ظرف، وہ سراہی جس میں زہر کو ملایا گیا تھا، اگر شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب امام حسن کو کتنا خطرناک زہر دیا گیا۔
جناب زینب نے جب وہ سراہی دیکھی، وہ ظرف دیکھا جس میں زہر کو ملایا گیا تھا، تو بہن نے تڑپتے ہوئے بھائی کو دیکھا، جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، اس سراہی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ تاریخ کے فقرے اب جیسے ہی سراہی کو زمین پر پٹکا تو چند قطرے جو سراہی میں رہ گئے تھے وہ زمین پر گرے تو زمین کے سینے سے دھواں اٹھنے لگا۔ بس بہن نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کر کہنے لگی میرے بھیا حسن تیری کیفیت کو اللہ ہی جانے۔ بہن گریا کر رہی ہے، بھائی گریا کر رہے ہیں، حسین گریا کر رہے ہیں، لیکن اب جب حسن نے دیکھا ہے نا کہ حسین گریا کر رہے ہیں تو تڑپ کر کہتے ہیں حسین سب گریا کریں لیکن لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میرے بھائی جتنا سخت دن تم پر آئے گا کسی پر اتنا سخت دن نہیں آئے گا۔ کتنا سخت دن؟ میں کہوں گا مولا آپ کی مصیبت کو حسین نے دیکھا، لیکن ہائے رے زینب، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب آپ کی مصیبت بھی دیکھ رہی ہے، زینب کو حسین کی مصیبت بھی دیکھنا ہے۔ کتنی مصیبت اندازہ کریں گے؟ بس ایک روایت اور زحمت تمام، ایک روایت اور زحمت تمام۔ زینب نے جو مصیبتیں دیکھی، علی نے رسول کا داغ دیکھا، فاطمہ کا داغ دیکھا، حسن کا داغ نہیں دیکھا۔ حسن نے فاطمہ کا داغ دیکھا، رسول کا صدمہ اٹھایا، بابا کی میت اٹھائی، لیکن حسین کا دن نہیں دیکھا۔ حسین نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا، لیکن ہائے رے زینب، زینب نے رسول کا جانا بھی دیکھا، زینب نے ماں کے پہلو پر گرتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، ماں پر ہوتے ہوئے مظالم بھی دیکھے، حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے، حسین کو دشت کربلا میں ٹکڑوں میں بٹا ہوا بھی دیکھا۔ جانتے ہیں کس طرح ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھا؟ بس ایک روایت زحمت تمام۔ آپ نے اکثر مصائب میں سنا کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، حقیقت ہے بازو کاٹے گئے، اکبر کے جگر کو چھلنی کیا گیا، پشت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، حقیقت ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا، حقیقت ہے پامال کیا گیا، لیکن جانتے ہو حسین کے بازو بھی کاٹے گئے، حسین کا جگر بھی چھلنی کیا گیا، حسین کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مرثیہ ہے زینب کا، جب گودال مقتل میں میری بی بی آئی ہے نا تو دیکھا ایک نحیف سے جسم پر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بدن پر ہزاروں تیر ہیں، ہزاروں خنجر ہیں، ہزاروں نیزے ہیں۔ بہن ایک ایک ہتھیار کو ہٹاتی جاتی تھی، مرثیہ پڑھتی جاتی تھی کہ گودال مقتل سے نگاہ اٹھی، ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السما، نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی۔ یہ حسین کس کنڈیشن میں، کس عالم میں ہے حسین سنیں گے؟ میں نے کہا مقطع الاعضاء، حسین کے بازو بھی کاٹے گئے، حسین کا جگر بھی چھلنی کیا گیا، حسین کو پامال بھی کیا گیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں حسین کو بانٹ دیا گیا۔ زینب نے مرثیہ پڑھا، نانا یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء، جو اپنے ہی خون میں نہایا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، نانا تیرے حسین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، حسین کے ایک ایک عضو بدن کو الگ کر دیا گیا۔ مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ کوئی کہنا لباس لے گیا، کوئی انگلیوں میں دیکھی ہوئی ایک انگوٹھی کے لیے انگلیاں کاٹ کر لے گیا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایها المدفون بأرض طوس، الراضي بالقدر والقضاء، روحي وجسمي لك الفداء، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة وأختك المعصومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد ऊपर से है बन गया नहीं बन नहीं हाँ हो गया हो गया हाँ आ जाओ।